اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ایسے رو کر، ایسے بلبلا کر، ایسے گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سب کے محبت ہے۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ اللہ سے انتہائی محبت اور اللہ سے انتہائی ڈر اور خوف، دونوں چیزوں کا نام ہے۔ انتہائی محبت اور انتہائی خوف۔ جب آدمی کے اندر انتہائی محبت اللہ سے پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرے گا، کیونکہ کسی سے جب آدمی کو محبت ہوتی ہے اور وہ آخری درجے میں جب جاتی ہے تو اپنی جس سے محبت ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے آدمی۔ اللہ سے جب آدمی کو محبت شدید ہوگی تو بڑی سے بڑی نیکی میں اس کو لذت ملے گی، بڑی سے بڑی قربانی وہ دے گا۔ ہم قرآن میں صحابہ قرآن میں احادیث میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ہم جو واقعات پڑھتے ہیں یہ اللہ کی محبت تھی کہ سب سے اہم اور مضبوط چیز اور محبوب چیز اپنے اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تبوک کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، گھر خالی نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل اور اے نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے۔ یہ حضرت عباس ہیں، بڑے بلند بالا قد کے تھے، اللہ کے نبی کے جو چچا تھے اور بہت طاقتور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مال کی گٹھڑی لے کر آ رہی تھی تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا، یعنی بڑا وزن اٹھا کر ایسے آدمی جب ڈگمگاتے ہوئے چلتا ہے ایسے چل رہے تھے وہ۔ یہ حضرت طلحہ ہے، عثمان حضرت طلحہ 1300 ٹن کھجوریں، ڈھیر تھا کھجوروں کا، پوری اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، اب موقع ملا اللہ کو راضی کرنے کا تو دیکھیے انداز، پھر مال نہیں، رب کی رضا، رب کی خوشنودی محبوب ہوتی ہے۔ آدمی کی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں آدمی قربان کر دیتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین اللہ کے نبی سے کہتے ہیں 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 6.25 کلو سونا، حضرت عثمان ذو النورین۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ہی دیا۔ ایک صحابی کچھ نہیں گھر گئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ سے محبت۔ جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو آدمی اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو خوش ہو کر کے اسی مقام پر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، 6 مرتبہ۔ ایک صحابی گھر گئے، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی بھرا، جو کھجوریں ملی بطور اجرت آدھی خود کھائی، خود رکھی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور آدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کی۔ منافقین نے جب دیکھا تو کہا اتنے سے مال کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مال پر بکھیر کر دیا۔ جب جان دینے کی نوبت آئی، یہ تقویٰ ہے، کیسے اللہ کے راستے میں جانوں کو دیا۔ یہ حضرت سمیہ ہے، ابو جہل کہتا ہے بول جان دے گی یا دین، پہلی شہیدہ اسلام کی، بوڑھی پتلی دبلی خاتون۔ وہ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے دین ایمان کے مقابل مانگی، شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا، جان قربان کر دی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ بے شمار واقعات ہے۔ عبداللہ بن جہیش کا واقعہ کہ آدمی پڑھ نہیں پاتا ہے، غزوہ احد سے ایک دن پہلے اللہ راضی ہو جائے کیا قربان کرنا پڑے اس کے راستے میں، یہ روزہ پیدا کرتا ہے تقویٰ۔ حضرت عبداللہ بن جہیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے ایک روز پہلے اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں ہم دونوں دعا مانگیں گے، جب تم دعا مانگنا تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا مانگوں گا تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھی کہ اللہ جب کل میدان کارزار گھر میں ہو، اخلاص دے، شجاعت دے، ہمت دے،
دشمنوں کے ڈرگوں میں گھس کر ان کی صفوں کو الٹ پلٹ دوں رب العالمین، خود جوان مردی سے مقابلہ کروں اور غلبہ اور فتح۔ عبداللہ بن جہش آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا۔ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو رب العالمین مجھ کو جرأت دے، شجاعت دے، ہمت دے۔ رب العالمین میں دشمن کے لڑگے میں گھسو، صفوں کو الٹ پلٹ دوں رب العالمین، انتہائی جواں مردی، شجاعت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کروں۔ لڑتے لڑتے میرا مقابلہ ایک انتہائی سخت کافر سے ہو، پوری دیانتداری سے میں اس کے اوپر حملہ کروں، پوری دیانتداری سے وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر اے اللہ اس کو میرے اوپر غالب کر دے، وہ مجھے قتل کرے، وہ مجھ کو شہید کر دے، پھر میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دے۔ اللہ روز محشر جب تم سے سوال کر کہ عبداللہ تیری حالت، یہ حالت کس نے کی ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے دین کے دشمنوں نے دین کے دفاع میں۔ دوسرے روز غزوہ احد ہوا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لاشا پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ۔ اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب نہ جاؤ پھوپھی، تم دیکھ نہیں سکو گے اپنے بھائی کے لاشے کو۔ کہا میں جاؤں گی اللہ کے رسول، انگوٹھے سے پہچانا گیا تھا ان کا لاشا۔ وہ صحابی جنہوں نے ساتھ میں دعا مانگی تھی وہ لاش تلاش کرتے کرتے میدان جنگ میں اس مقام پر پہنچے، اور جب جا کر کے منظر دیکھا تو عبداللہ بن جہش کا لاشا ٹکڑوں کی شکل میں میدان جنگ میں بکھرا ہوا تھا۔ اسی انداز میں زار و قطار رونے لگے اور کہتے ہیں آدھی دعا تو میں نے میدان احد میں دیکھی کہ اللہ نے قبول کی۔ مجھ کو یقین ہے کہ روز محشر اللہ کی جناب میں عبداللہ بن جہش یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے تیرے دشمنوں نے یہ حاضر کیا۔ کتنے واقعات، مسکراتے ہوئے جان دے دی، اللہ سے محبت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنے محبوب کو چیزیں قربان کرو۔ یہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، یہ اپنی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ نے کہا میرا وہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس میں کہا میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، یہ میرا سب سے محبوب باغ ہے۔ یہ اللہ سے محبت، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر جا کر ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ حضرت طلحہ باغ کے پاس جا کر کے اہلیہ کو آواز دیتے ہیں ابو دہدہ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کتنے واقعات، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی انتہائی گناہ سے رکنے والا، اس کا دل کانپ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، محبت فرما برداری کی انتہا تک لے جاتی ہے، اور خوف گناہ سے روک لیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں صرف ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزے سے یہ پیدا ہوتا ہے، کتنا زبردست کنٹرول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک تھے، اور اللہ نے ان کو بے پناہ طاقت دی تھی، اتنے طاقتور تھے کہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو باندھ کر کے یہ کاندھے پر رکھتے اور دیوار پھاند جاتے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا یہی کام تھا۔ جب ایمان لائے تو ہماری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مزاج میں جو جو چیزیں رکھی ہے، ان تمام چیزوں کے پازیٹو استعمال کا نام، مثبت استعمال کا نام اسلام۔ ہمارے اندر غصہ ہے، غصہ کو کیا کرنا ہے، پی جانا ہے،
کہاں نکالنا ہے؟ اشداء علی الکفار. ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے مال کو کمانے کی حرص دی ہے. منع نہیں ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچے نہیں کرنا ہے. ہمیں گفتگو کرنی ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، صاف اور سیدھی بات کہنا ہے. ساری جتنی بھی انسانی نفسیات ہے ہر کسی کا مثبت استعمال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو طاقت دی ہے تو اب اس کا اسلام کے لیے استعمال کرو. مشرکین مکہ جن مسلمانوں کو گرفتار کیے ہوئے ہیں، قید و بندوں کی صعوبتیں جو برداشت کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، ان کی رہائی کی کوشش کرو. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے. کہتے ہیں رات کا وقت تھا، بلند بالا قد کے انتہائی طاقتور آدمی. جب مکہ میں پہنچے رات کی تاریکی، جس مقام پر مسلمان کو قید کر کے رکھا گیا تھا ان کو اس کے پہلے خبر انہوں نے نکال دی. اس کے قریب جب پہنچے تو ایک خاتون جس سے ان کا زمانہ جاہلیت میں تعلق تھا، ان کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے مرثد آؤ رات ساتھ گزارتے ہیں. رات کی تنہائی، سناٹا، رات کی تاریکی، پرانے تعلقات. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، آج ہم اس کو بڑی آسانی سے ادا کر لے جائیں گے لیکن کانپ جاتی ہے آدمی کی طبیعت. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس عورت سے میں مسلمان ہو گیا. وہ کہتی ہے آؤ رات ساتھ گزاریں، گناہ کی دعوت دے رہی ہے. یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. مسلم عربی زبان میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے. کسی جانور کی ناک میں اگر سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے تو اس کو نکیل کہتے ہیں. بچے کے بھی اگر ہاتھ میں کر دے ہوئے تو وہ جدھر چاہے جانور کو لے جائے. ایک آدمی کے ناک میں جب نکیل ہوتی ہے تو آزاد نہیں ہوتا ہے. مسلم جب آدمی ہو جاتا ہے تو جدھر اس کا رب لے کر جائے، تنہائی، مجلس، خوشی، غم، وہ ادھر ہی چلتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا میں مسلمان ہو گیا، اب میری خواہشات بھی میری نہیں رہ گئی، اب وہیں اس کو پورا کروں گا جہاں رب اجازت دے گا. جملہ کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ انتہائی ڈر گناہ کا انتہائی. اور اگر بالفرض کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر واقعات دیکھیے. حضرت غامدیہ اور حضرت معاذ اسلمی کا کہ حضرت غامدیہ سے غلطی ہو گئی، آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حاملہ ہے. کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجیے، میں اللہ کے جناب میں مجرم کی طرح نہیں کھڑی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جب بچے کی ولادت ہو تب آنا. بچے کی ولادت ہوئی تب آئی. کہا جاؤ جب بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا. اتنی طویل مدت گزاری. حضرت معاذ اسلمی کا واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجیے. دونوں کا واقعہ پڑ گیا. ان لوگوں کو جب رجم کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک واقعہ میں تو ایک صحابی کے ہاتھ پر خون کے کچھ قطرے آ گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ایک زانی کا خون میرے بدن سے لگ گیا. اور ایک میں ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا تھا، اس نے خود اپنا پردہ کھول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ایسے رو کر، ایسے بلبلا کر، ایسے گڑگڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سب کے محبت. اور ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا پوری وادی میں اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کے مغفرت کر دے گا. گناہ سے ایسی نفرت، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ایسا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے.